رسالت، اچھی آواز سے بولو میرے نبی کرام، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لاتے ہیں میرا طریقہ ریبر شریعت میجر محمد سہیل عالم صاحب اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ شاہ صاحب کی اتنی بھرپور حاضری کے بعد جتنا خوبصورت انہوں نے خطاب فرمایا ہے، میرا خیال ہے یہ اگر میں مسجد میں بیٹھ کے غلط بات نہ کر دوں یہ گناہ ہوگا اگر میں کچھ کہوں اتنا۔ اب پھر تقریر کے لیے وہ اتنی انہوں نے جان سے اور اتنی مشقت اور اتنی دین میں بھی مشقت کا لفظ میرے آقا نے استعمال کیا اور انہوں نے اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ اب کوئی کسر نہیں رہ گئی ہے۔ اور اب آپ لوگ بھی عشاء کے اور اس کے درمیان میں وہ کہتے ہیں نا کہ جب اذان ہو جائے تو پھر سارے کام بند کر دیں۔ بس اگر شاہ صاحب اجازت دیں تو ان کے ساتھ میرا ایک محبت کا رشتہ ہے، ان کو نہیں پتہ ہے، وہ بھی میں بتا دوں اس میں۔ اور 3 باتیں شاہ صاحب اجازت ہو تو کر کے اس کے بعد بھی گو ٹورڈز نماز، صرف 3 باتیں۔ پہلی بات تو یہ وہ میرے میں یہ ابھی ان کو دیکھ کے یہ تینوں باتیں میں نے یہاں پہ پہلے جو بات تھی وہ ختم کر دی کیونکہ اب ٹائم نہیں ہے، آلریڈی اوور ٹائم چل رہا ہے اور ہم نہیں یہ اوور ٹائم چل رہے ہیں پچھلے جس طرح انہوں نے فرمایا 3 دن سے اور لگاتار چل رہے ہیں۔ صبح پروبیبلی فجر سے یہ نکلے ہوئے ہیں اور اب تک گھر نہیں جا سکے اور تقاریر اور پھر محبت سے سب کو نیکی کی طرف لے کے آ رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک کسب حسب اور نسب، ہر آدمی سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں نے فوج میں کافی نوکری کی اور میجر بھی بن گیا، میرے پیر صاحب نے مجھے خلافت بھی عطا فرما دی۔ آپ لوگوں کو بھی خلافت مل سکتی ہے اگر کسی پیر صاحب کی کسی شاہ صاحب کی خدمت کریں اور ان کی نظر میں آ جائے۔ لیکن جو نہیں ہو سکتا وہ کیا نہیں ہو سکتا کہ آپ سید نہیں ہو سکتے۔ ہر چیز آپ کے اختیار میں ہے، وہ میرے بھی اختیار میں نہیں، آپ کے بھی اختیار میں نہیں۔ جو انہوں نے فرمایا ہے کہ جو پنجتن کے گھرانے میں آ جانا وہ کسی کے اختیار میں نہیں، وہ اللہ کی عطا ہے۔ کیوں اللہ کی عطا ہے ہم نہیں اس کے اوپر کچھ کہہ سکتے۔ میں مطلب آئی کین کمپلین گاڈ مجھے کیوں نہیں اس گھرانے میں پیدا کیا۔ رب کہتا ہے میری مرضی، تو کون ہے پوچھنے والا؟ اس کی شان ہے نا، وہ متکبر بھی ہے اور وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا تمہاری، جاؤ کر لو جو کرنا ہے، نہیں مانتا تیری بھائی۔ تو انہوں نے شاہ صاحب میں کیا دیکھا، کچھ دیکھا ہوگا تو ان کے والدین کے گھر ان کو پیدا فرما دیا اور پھر وہ چلتے چلتے کہاں چلے گئے۔ اور اب میں بالکل مختصر اس کے اوپر بھی اسی ٹاپک کے اوپر پورا دن بندہ بولتا رہے تو یہ اتنا خوبصورت ٹاپک ہے ختم نہیں ہو سکتا۔ اب میں ذرا بیان کر دوں کہ ان کے ساتھ میری کیا رشتہ داری ہے جن کا ان کو نہیں پتہ، اور بڑی محبت کی میں کم از کم سمجھتا ہوں میرا جیسا جو خادم پنجتن پاک ہے اس کے لیے یہ بڑی بات ہے۔ باقی یہ بڑے لوگ ہیں، یہ سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ میرے جو پیر و مرشد اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اور میں 10ویں کے بعد ان کا مرید بن گیا تھا۔ اس کے بعد میرے گھر کے پاس کئی محافل ہوتی ہیں، کئیوں نے پوچھا ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں۔ میں نے کہا یار میں نے جب سے ادھر گیا ہوں شاہ صاحب سرکار کے پاس تو میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور میں فوج میں بھی رہا، سب کچھ رہا، وردی میں بھی بہت، سیاچین ہر جگہ رہا، دنیا میں رہا، لیکن جب سے ان کے قدم میں چلا گیا کہیں دیکھا ہی نہیں۔ اور وہ کون تھے؟ وہ بخاری سید تھے۔ وہ بخاری سید ہے۔ جب مفتی صاحب نے فرمایا بخاری سید ہے تو میرے ذہن میں میری آنکھ میں آنسو آ گئے۔ مجھے میرے پیر صاحب سے بہت محبت تھی اور انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ کے چھالے کی طرح پالا اور سب کچھ انہوں نے ہی پالا، اور میری زندگی آج انہی کے دم پہ ہے۔ سب زندگی میں سب کچھ عطا کر دیا ان کی ایک نظر سے، اور وہ بخاری سید تھے۔ تو مجھے یہ یاد آ گیا، میں کہا چلو بخاریوں کے گھرانے کی بات سن رہے ہیں اور وہی بات ہے، وہ یہ گھرانہ ہی بہت عظیم ہے، اس گھرانے کے بارے میں بات کرنا بہت عظیم ہے۔ بس اب لاسٹ پوائنٹ میں نے عرض کیا تھا 3 باتیں، باقی تو جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام کی، حضرت جبریل علیہ السلام کے جس برسبیل تبکرہ انہوں نے جو آیت شریف وہ حدیث شریف بیان فرمائی ہے، اگر آپ ان دونوں چیزوں کو ملٹی پلائی کریں ود یور پرمیشن سر، سائنس کیا آج کہہ رہی ہے کہ 5 ارب سال ہوئے ہیں تقریباً سائنس نے جو کیلکولیٹ کیا ہے نا اس دنیا کو بنے ہوئے ہیں، اباؤٹ 5 ارب ایئر۔ جب 5 ارب اتنا بڑا ہنسا آ جاتا ہے نا تو میتھمیٹک اصولوں کے مطابق 10 15 20 ہزار سالوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، 5 ارب کی بات ہو رہی ہے۔ تو آقا کریم تو 1400 1500 سال پہلے، اس لیے وہ جب ظاہری طور پہ بعثت ہوئی تو اس جو
70,000 اور 72,000 کی انہوں نے بات کی ہے. 70,000 اور 72,000 دو ڈیجٹ تھے نا اس میں, کہ کتنی دفعہ وہ ستارہ دیکھا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے, انہوں نے فرمایا 72,000 ٹائم, اور کتنے سال بعد نکلتا تھا انہوں نے فرمایا 70,000. اس کا مطلب ہے ان دونوں کو ملٹیپلائی کر دیں تو وہ ٹائم نکل آئے گا, وہ ٹائم سپین کے کتنا ٹائم بنتا ہے, اور وہ بنتا ہے 4 یعنی کہ 5 ارب سے کچھ کم, 4.9 ارب. 7 7 49 ہوتے ہیں نا, 7 و 7 اردو میں ہم انگریزی پڑھتے رہے تو 7 و 7 49 49 پوائنٹ سم تھنگ, کیونکہ 2 بھی ہے اس میں. تو سائنس آج کہہ رہی ہے کہ میں نے اس کائنات کی عمر 5 ارب سال ہے. تو حضرت صاحب نے جو اپنے جد کی بات بتائی ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ میں تھا, یعنی کہ یہ مسئلہ انہوں نے حل فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اس وقت بھی موجود تھا جب کائنات ہی نہیں تھی. یہ دس از دا پوائنٹ جو شاہ صاحب نے بیان فرمایا. اندازہ لگائیے, یہ انہوں نے باتوں میں, یہ سید لوگ بڑے, ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, ہم انتظار ہی کرتے رہتے ہیں سنو بھی کچھ ملے. اگر کبھی ہمیں وہ کہتے ہیں نا وہ حسد ہوتی ہے, تو مجھے 3 آدمیوں سے حسد ہوئی زندگی میں. ایک حافظ قرآن, میرے اللہ نے کہا کہ جو حافظ ہے نا اس کی شان ہی آسمان پہ ہے. وہ میں نے اپنے بیٹے کو کوشش کی, وہ حافظ بن گیا, اور پچھلے 9 ایئر سے الحمدللہ تراویح سنا رہا ہے, ڈنڈے سے سنا رہا ہے لیکن سنا رہا ہے. سیکنڈ, نعت خان نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حافظ بھی نعت خان ہے اور اصلی نعت خان بھی نعت خان ہے. اور تھرڈ, میں نہیں اس گانے میں بیٹھا ہوا. اب تینوں میں سے 2 چیزیں آپ کے بس میں ہو سکتی تھی کہ آپ حافظ بن سکتے تھے اور نعت شریف, لیکن جو تھرڈ سب سے بڑی چیز ہے نا وہ انہوں نے اپنی جیب میں رکھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں نا منوپلی ہے, اور ہم اس منوپلی میں کہیں پر بھی نہیں آتے ہیں. ہم صرف, ہمارے پاس اب ایک ہی بات رہ گئی ہے کہ ہم ان کے قدم دباتے رہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ گھرانہ بہت اچھا ہے. اس گھرانے میں نے ذاتی طور پہ, میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میرے پیر و مرشد کے یہ الفاظ تھے جو ہمارے, میں اپنے سلسلے کی بات کر رہا ہوں, چشتی صابری, انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ہاں وہ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ نہیں ہوگا. دنیا میں تو ہو جائے گا کہ پسر بوت شاہ بوت, لیکن ہم سلسلوں میں یہ نہیں ہے کہ پسرے شاہ بوت. ابھی تو ہم نے بنا لیا, وی کانٹ ڈو ہیلپ اٹ, ہمیں کوئی سے, میں نہیں کسی کو برا نہیں کہتا, کچھ نہیں کہتا, لیکن یہ ان لوگ, میرے پیر سب کہا کرتے تھے بھائی جو کرو گے تو مل جائے گا. اپنے بیٹے صاحب کو, ہم تو ان کے قدموں کی کھا کے, لیکن ان کو کہا کرتے تھے اور کچھ کرو گے تو ملے گا, نہیں تو نہیں ملے گا. لیکن ہم لوگوں کے لیے کیا ہے, یہ تو ان کا ہے. ہم لوگوں کے لیے جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا ہے, جس نے زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہے وہ 5 تن کے راستے پہ چلنا. اور ایک بات جو انہوں نے کی ہے, بہت بڑی بات انہوں نے کی ہے, یہ جملے فرما رہے تھے نا کہ میں بڑی غور سے سن رہا تھا ان کی باتیں, کیونکہ پہلے ہی انہوں نے بتا دی, انہوں نے کہا بخاری سید ہے, تو اس سے میرے دل کی گھنٹی بات گئی. تو میں نے کہا یار وہ میرے پیر صاحب کے حال, مطلب فیملی تو ایک ہی ہے نا, کہیں نہ کہیں تو ان کا سلسلہ ملا ہوگا نا. وہ آئے بھی ایران سے تھے, تشریف لائے, اور تلمبا شریف میں پہلے تشریف لائے, ملتان کے پاس ایک جگہ, پھر گجرات شریف میں آ کے رہے, پھر یہاں آئے. تو یہ دے آر نارملی, آپ دیکھیں ان کی تمام آپس میں ریلیشنز بھی ہوتے ہیں تھوڑے بہت, کوئی نہ کوئی, اور ہو سکتا ہے نکل بھی آئے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو انہوں نے فرمایا ہے نا, یہ بہت بڑی بات کی ہے کہ ایک خطیب صاحب اپنی زندگی کا سب سے زیادہ زور لگا دیتے ہیں صرف اس بات کے اوپر کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام مسلمان تھے یا نہیں تھے. اب 1400 سال جب اسلام گزر چکے ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ مسلمان تھے یا نہیں؟ کیا فرق پڑے گا اسلام کو؟ آپ بتائیے نا. اب میں پوری طاقت سے پروف کر دوں کہ وہ نہیں ہیں, لیکن ایک فرق پڑ جائے گا, اور وہ بڑا باریک فرق ہے جو یہ بیان کرنا چاہ رہے تھے, اور انہوں نے بیان فرمایا ود یور پرمیشن سر. جو فرق پڑے گا نا وہ یہ انہوں نے بھی اس طرف اشارہ, اصل اشارہ انہوں نے یہی کیا. میرے آقا کی جو محبت تھی نا حضرت ابو طالب کے ساتھ, اس محبت کے اندر آقا کا دل اداس ہو جائے گا. ثابت تو آپ نے کر لیا, لیکن وہ کہتے ہیں نا اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی, جیتوں تو تجھے پاؤں, ہاروں تو پیا تیری, اور نہ تم
پیا کو پا سکو گے نہ پیا تمہارا بنے گا، ثابت کر کے بھی جیت لے کے بھی اگر تم ہار گئے تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ حضرت ابو طالب کو آپ مان لیا، یار میں نے ان کی بات مان لی، جو ادھر بیٹھے ہیں بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے فرما دیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں تو ویسے ہی عالم نہیں ہوں، میں تو فوجی آدمی ہوں، جسٹ بوٹ مارنے والا، ان کی جوتیاں سیدھی کرتے کرتے بیٹھنے انہوں نے بٹھا دیا ادھر۔ تو اب بات انہی کا بندے تھے نا جنہوں نے بٹھایا، قصور تو پھر اسی گھرانے کا ہے نا، ساڑھے سے قصور ہی کوئی نہیں ہے، اسی تو کسی نہ ہیوں میں نہ شیوں میں، انہوں نے بٹھا دیا تو ہم بیٹھ گئے۔ لیکن سر یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے پوری زور لگا کے ان کو ثابت بھی کر لیا تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کیا اچیو کریں گے؟ آپ صرف ایک چیز اچیو کریں گے کہ سرکار دو علیہ وسلم کے دل میں بال آ جائے گا۔ تو پھر کیا حاصل کیا اگر بال آ گیا آقا کے؟ اور کیا انہوں نے پیاری بات کی؟ میں انہی کی باتیں بیچ میں ایک ایک چیز ایڈ کر رہا ہوں، ہر ایک کے میں فالتو کوئی چیز نہیں سر ویڈیو پر پیچھے ڈال رہا، نتھنگ۔ آپ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی لاسٹ بات ہے، پھر آج فنش اٹ، آئی انڈرسٹینڈ کہ مسجد میں مفتی صاحب بیٹھے اور مسجد کا احترام سب سے بڑا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اما حوا علیہ السلام، جب انہوں نے کتنی بڑی بات فرمائی اور ہمیں ایک سبق دے دیا، کتنا ایک ہمیں لیسن بلکہ ایک تحفہ فقیر دے دیا کہ آپ نے اپنی دعا کیسے قبول فرمانی ہے۔ اور میں اس کو انڈورس کہتے ہیں نا، اس بات کو انڈورس کرنے کے لیے، مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا کی شادی کی بات ہوئی، ان کی بھی تو شادی ہوئی نا، اٹس ناٹ لائک دس کہ وہ مطلب گورا شاہی ماحول تو نہیں ہے نا، کہ شادی تو اللہ تعالیٰ نے لکھا، تو وہ جب پہلے مسلمان تھے وہ پیدا ہوئے، وہ دیور سب سے پہلے تو وہی اللہ کے نام پہ، تو اللہ نے کہا بھی آپ ان کے ساتھ شادی کریں اور حق مہر دیں، انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو رب نے کہا پھر، انہوں نے کہا میں کیا کروں؟ رب نے کہا تو پھر تمہیں میں ایک چیز بتاتا ہوں جو تمہارا حق مہر ہو جائے گا۔ اس وقت تو نہ پیسہ تھا نہ دولت تھی، کچھ بھی نہیں تھی، تو میرے رب نے کہا جاؤ اور اتنے سالوں کے بعد جو میرا محبوب آئے گا اس محبوب کے نام کا درود شریف پڑھ لو، وہ تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ تو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، اس کے پاس درود شریف ہے، اور اگر درود شریف ہے تو اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بس انہوں نے تحفہ دیا، میں ان کی اجازت سے وہ بات بتا دوں کہ میں بھی آپ کو ایک چیز عرض کر دیتا ہوں کہ ہم بھی جب ادھر آئے ہیں اس محفل میں، دیکھیں ہر جگہ سے یہ بڑی انہوں نے ہر چیز بڑی لرننگ کی، اویئرنگ کے کب حاصل کیا کریں نا کچھ، تو میں بھی عرض کر دوں کہ دیکھیں یہاں پہ وہی برتھ ڈے پر آئے ہیں نا، میلاد مولود سے لفظ، مولود لفظ ہے عربی کا، اس کا روٹ جو میلاد کا روٹ ورڈ ہے وہ مولود ہے۔ مولود عربی زبان میں پیدائش کے دن کو کہتے ہیں، اور انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ برتھ ڈے۔ سارے بچے بیٹھے ہیں نا، برتھ ڈے کہتے ہیں، برتھ ڈے میں کیک بھی کٹتا ہے، برتھ ڈے میں سب کچھ ہوتا ہے، اور ہر آدمی کو اجازت ہے برتھ ڈے منائے، اس میں تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، دین نہ ہمیں منع کرتی ہے، جو نہ دین کہتی ہے کرو، جس پر دین خاموش ہے اٹس اوکے، تو آپ برتھ ڈے منائیں۔ اب اگر کسی کی برتھ ڈے ہو تو آپ اس کی اجازت کے بغیر جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے نا۔ برتھ ڈے بھی ہو آقا کریم کی اور بیٹھے بھی دو آل رسول ہو، تو ہماری کیا مجال کہ ہم بغیر اجازت کے آ جائیں؟ بھئی ان کا تو گھر ہے نا، یہ تو گھر والے ہیں، ہم تو در والے لوگ ہیں نا۔ اور انہوں نے کتنی اچھی بات کی تھی کہ یہ گھر والوں کو بھی لے کے چل رہے ہیں، اور انہوں نے صحابہ کی بھی بات کی ہے۔ دس از دا مین تھنگ جو انہوں نے آج کی کرکس کی ہے کہ دونوں کو لے کے چلو۔ تو ہم جو باہر والے ہیں، ہمیں انہوں نے اجازت دی ہے تو ہم آئے ہیں نا، سرکار دو علیہ وسلم سے اجازت کے بغیر کون آئے گا؟ تو جب ہم آئیں تو ہم دیکھیں کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے۔ آج کا بالکل حقیقتاً لاسٹ بات آپ نے فرمایا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ان کی کئی باتیں مجھے بہت اچھی لگی۔ انہوں نے کہا شروع میں ہی انہوں نے فرمایا کہ مفتی صاحب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ سبق لیسن، آج کل ینگ جنریشن پوچھتی ہے، ہر آدمی پوچھتا ہے کہ مفتی صاحب آپ گئے ہیں، آپ نے کیا لیسن دیا لوگوں کو؟ یہ کہ جذباتی تقریریں کی، ٹک 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 جھوما، وہ بہت اچھی اچھی باتیں کی اور اس کے بعد گھر چلے گئے۔ دس از ویری امپورٹنٹ، لیکن لیسن کیا دیا ہے انہوں نے؟ آپ کو ایک تحفہ دیا کہ آپ جو ہے وہ دعا کیسے مانگے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کو تحفہ اس محفل کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرے آقا نے کہا کہ جب میری میلاد میں آئے گے ہو اور میری برتھ ڈے میں نے تمہیں بلایا تم نہیں آئے ہو،
وہ کہتے ہیں نا آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو جب سرکار نے تمہیں آپ ہم سب کو بلا ہی لیا ہے تو ہم کیا کریں؟ ہمیں انہوں نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. تو پلیز نماز کو سب سے اب زیادہ اولویت دیں. ہم اہل سنت کے اوپر یہی ایک بلیم لگتا ہے کہ پوری رات محافل کرتے رہے، تہجد کے ٹائم پہ سو گئے. نماز ضرور پڑھیں اور نماز کا یہاں سے لے کے جائیں. شاہ صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے ہاں میں ہاں ملائیں اور آپ سب ان کے ساتھ وعدہ کریں. میری تو اوقات چھوٹی ہے، دو شاہ بیٹھے ہیں، یہ وعدہ کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد سب نماز پڑھیں گے. پکی بات ہے پڑھیں گے، پکی بات ہے پڑھیں گے. ہم نے اپنا تبلیغ کا بھی فرض ادا کر دیا، آپ کو تحفہ بھی دے دیا. ان کے تحفہ کیوں انہوں نے فرمایا کہ کوئی تو لیسن دو. شاہ صاحب ہم نے بھی ایک چھوٹا سا لیسن دے دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شاہ صاحب سے درخواست کرتے ہیں دعا کر دیں، یہی ختم کر دیں نماز سے پہلے. وٹ ایور یو تھنک. ہاں سوری جانے